الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، عزیز بہنوں، عزیز بچوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 1 منٹ کے لیے معذرت خواہ ہوں. قرآن مجید کی ان آیات کریمہ کا نمبر بتانے سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور یہ بہت ضروری ہے. اگر وہ یہ کرم نہ کرے تو نہ آپ وہاں میرے سامنے ہوں، نہ میں آپ کے سامنے ہوں. یہ سب اس کے کرم کا نتیجہ ہے کہ جب وہ کسی کو اپنے کام کے لیے چن لیتا ہے، وہ سننے والا ہو، سنانے والا ہو، بغیر توفیق کے ممکن نہیں ہے. بی بی رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا، آپ نے بارہا بات میرے منہ سے سنی ہو، شدنا بھی سنی ہو. رات کے سناٹے میں جب وہ تہجد کی نماز کے لیے اٹھتی، کسی جگہ کام کرتی تھی، کسی زمانے میں نوکرانی تھی، تو مصلی پہ بیٹھ کے جب نفل ادا کرنے کے بعد وہ دعا کرتی کہ یا اللہ، جو تجھے مجھ سے محبت ہے، تجھے اس محبت کا واسطہ مجھے معاف کر دے. وہ جو صاحب خانہ تھا، اس نے کئی بار یہ دعا سنی. ایک دن وہ غصے سے اٹھ کے بیٹھ گیا. اس نے کہا کہ رابعہ، تمہاری اوقات ہی کیا ہے؟ تم نوکرانی ہو اور دعویٰ یہ کر رہی ہو کہ اللہ جو تجھے مجھ سے محبت ہے، یہ حق بنتا ہے تیرا یہ کہنے کا؟ تو بی بی صاحبہ نے فرمایا ہاں بنتا ہے،
بنتا ہے؟ کہنے لگا وہ کیسے؟ کہا کہ اگر اسے مجھ سے محبت نہ ہوتی تو میں مصلی پہ نہ ہوتی اور تو بستر پر نہ ہوتا۔ یہ اس کی توفیق اور اس کی محبت ہے کہ میں اس کی بارگاہ میں جھکی ہوئی ہوں۔ تو بھائی یہ اس کی طرف سے عطا ہے ہمارے اوپر۔ چلو آدھا گھنٹہ ہی صحیح کہ سارے بھائی بہنیں بچیاں بیٹھ کے اللہ کا قرآن سن لیتے ہیں، تو یہ اس کی توفیق ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں اس میں۔ ہمیں تو بڑے کام یاد آتے ہیں، بڑی باتیں یاد آتی ہیں، بڑے بڑے نفس چکر دیتا ہے، شیطان بکھرا ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اور چھوڑو یار، بندہ تو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے درس دے رہا ہے، یہ کون سا بڑا کام ہے؟ جہاں بھی اللہ کے قرآن کا درس ہو رہا ہو، لیکن پہلے یہ غور کر لو جو فارمولہ میں نے دیا تھا کہ اگر اس کی باتیں سن کر آپ کے دل میں ایمان تازہ ہو اور قرآن کی محبت اجاگر ہو، اور جو ہمارے گئے گزرے مسلمان ہیں، بڑے بوڑھے ہیں، مطلب صحابہ ہیں، تابعین ہیں، ان کے بارے میں ہمارے دل میں اگر محبت اجاگر ہو تو اس کا درس سنا کرو، وہ حق پر ہے۔ اور جس کی باتیں سن کر تمہیں شک میں ڈال دے بندہ کہ یہ بھی خراب ہے، وہ بھی خراب ہے، یہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، پچھلے گئے گزرے بزرگوں کے بارے میں اوٹ پٹانگ باتیں کر کے ہمیں ان قیامتوں میں پھر گھسیڑنے کی کوشش کرے، تو سمجھو یہ بندہ ناحق ہے۔ یہ فارمولہ ہے، کام آئے گا، اس کو یاد کر لو، سنو سب کو، 2 منٹ بیٹھو اس کے درس میں، اور اگر دل تازہ ہو جائے، ایمان تازہ ہو جائے تو آدھا گھنٹہ گزار لو، اور اگر نہ ہو تو پھر مطلب یہ کہ آپشن تو ہیں ہمارے پاس، لیکن ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کرتے بھی ہیں اور اللہ کے پاک کلام کی تلاوت سنتے بھی ہیں۔ تو آج کی جو آیات ہیں یہ سورہ انفال ہے، اور سورہ انفال 9ویں سپارے سے شروع ہوتی ہے، 10ویں سپارے تک جاتی ہے۔ اس کا نمبر 8 ہے سورہ انفال کا، یہ مائدہ کے بعد آتی ہے، انعام آتی ہے، اور انعام کے بعد یہ انفال ہے۔ اس کا 8واں نمبر ہے، اور سپارہ نمبر 9 ہے جن آیات کو میں نے تلاوت کیا ہے، اور آیات ہیں 31، 32 اور 33، 31، 32، 33۔ مضمون بڑا پیارا ہے، وہ تو قرآن کی ہر آیت ہی پیاری ہے۔ اگر ہمارا دل صاف ہو اور دماغ تازہ ہو تو پھر ہر آیت میں لطف ہے۔ آج کی بھی آپ سنیں گے تو بھی خوش ہو جائے گی۔ مجھے یاد ہے کہ کل کے جو انسان یا جانور جو میں نے عنوان دیا تھا، بڑے لوگوں نے سنا ہے، یقین کریں آپ، عجیب مجھے کالیں آئی ہیں۔ ہمارا کام کسی کو منوانا نہیں ہے، اب بھی کہہ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں کسی کو منوانا نہیں چاہتا، کچھ بھی صرف بتانا چاہتا ہوں کہ یار یہ بھی آپ کے قرآن میں لکھا ہوا ہے، اس پہ بھی ایک توجہ کر لیں، ایک نظر ڈال لیں، کوئی حرج نہیں۔ تو یہ 3 آیات ہیں سورہ انفال کی، سپارہ نمبر 9 ہے، اور آیات ہیں 31، 32 اور 33۔ ارشاد ربانی ہے، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب ان کو اللہ کا قرآن پڑھ کے سنایا جاتا ہے، پڑھی جاتی ہیں آیات اللہ کی، یہ قرآن اللہ کا، اور دیکھو کیسی اللہ کی شان ہے کہ یہ قرآن وہی ہے جو مصطفیٰ علیہ السلام پر اترا تھا، جسے صحابہ نے پڑھا تھا۔ ہم کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہمارے پاس وہی کلام ہے، عین ذات وہی کلام ہے جو سرکار پر اترا تھا، سرکار نے صحابہ کو پڑھایا تھا، اور صحابہ نے پھر آگے تابعین کو پڑھایا، تابعین نے تبع تابعین کو پڑھایا۔ یہ بار بار نام لیتا ہوں، یاد کر لو، یہ کام آئیں گے۔ یہی ہماری زندگی ہے۔ میں پیدا ہوا، میری ماں تھی، میری ماں کی ماں تھی جسے نانی کہتے ہیں، پھر اس کی ماں تھی جس کو پڑنانی کہتے ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتی تو میری ماں نہ ہوتی، اور میری ماں نہ ہوتی تو میں نہ ہوتا۔ حالانکہ پیدا تو اللہ کرتا ہے،
لیکن اللہ نے میرے باپ کے گھر تو نہیں پھینکا تھا مجھے، میری ماں نے جنم دیا ہے۔ کتنی بڑی حقیقت ہے یہ۔ اور کوئی بندہ کہے کہ یہ مولوی صاحب مفتی صاحب جھوٹ بولتے ہیں، جی اللہ پیدا کرتا ہے، میں کب کہتا ہوں اللہ نہیں پیدا کرتا؟ پیدا اللہ ہی کرتا ہے، لیکن ذریعہ ماں کو بناتا ہے، اور مجھے ماں کا ادب کرنا پڑے گا چونکہ وہ میری ذریعہ بنی ہے۔ میری جنت ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی گئی ہے، یہ میرے رب اور میرے نبی کا فرمان ہے۔ حالانکہ پیدا تو اللہ نے کیا ہے، اس میں کیا شک ہے آپ کو اور مجھے؟ لیکن یہ جو کاریگر لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نو نو نو، ہمیں تو اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ ماں باپ کا اس بات سے کیا تعلق ہے؟ اللہ کہتا ہے اس لیے وہ بار بار کہتا ہے جہاں میرا شکر ادا کیا کر وہاں ماں باپ کا بھی شکر ادا کیا کر۔ اگر میرا شکر کرے گا ماں باپ کا نہیں کرے گا تو میں اپنا شکر بھی قبول نہیں کروں گا تجھ سے۔ انشکر لی ولوالدیک، اسے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں بار بار کہ یاد کر لو کہ اللہ کے پاک کلام میں جہاں بھی اللہ نے اپنے شکر کی بات کی ہے ماں باپ کو ساتھ رکھا ہے۔ کاش یہ لوگ ان باتوں کو سمجھے، اس لیے ذریعہ ہیں، یہ درمیان میں ہیں، یہ واسطہ ہیں۔ اسی تو اللہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ اے میرے بندو، مجھ سے ڈرو اور میری طرف کوئی وسیلہ تلاش کرو اور میری راہ میں اسٹرگل کرو، ہے نا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ کچھ کہتے ہیں نہیں یہاں سے مراد نماز ہے، ہاں نماز بھی ٹھیک ہے۔ کچھ کہتے ہیں جی ماں باپ ہیں، ماں باپ بھی ٹھیک ہے۔ کوئی کہتا ہے جی اس سے مراد حج ہے، حج بھی ٹھیک ہے۔ او بھائی تو جو مرضی سمجھ لے، لیکن میرا رب کہتا ہے خالی ہاتھ نہ میرے پاس آ، کچھ لے کے آ، اور نہیں تو ماں باپ کی دعائیں لے کے آ کہ یا اللہ یہ میری ماں نے دعا دی تھی، یہ میرے باپ نے دعا، وہ تو لے کے آ۔ ہم تو اس سے بھی خالی ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب ان کے سامنے میرا قرآن پڑھا جاتا ہے، آج بھی بالکل بے ہی مشرکوں والی عادات ہماری ہوتی جا رہی ہیں، تو کہتے ہیں قالوا قد سمعنا، ٹھیک ہے سن لیا ہم نے، یہ تو ساری پڑھتے رہتے ہیں، سارے پڑھتے رہتے ہیں، سارے پڑھتے رہتے ہیں۔ لو نشاء لقلنا مثل ھذا، اگر ہم چاہیں تو ہم اس جیسا کلام بنا سکتے ہیں۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ ہے کیا؟ یہ پرانے قصے ہی تو بیان ہو رہے ہیں۔ نضر بن حارث یہ کاریگر بندہ تھا، ہر دور میں کاریگر ہوتے ہیں، آج بھی ہیں، بڑے کاریگر ہیں، وہ بھی کاریگر تھا، وہ تاجر تھا، اور وہ عراق، شام اور ایران جاتا تھا تجارت کے لیے، تو وہاں سے وہ نئے نئے قصے سن کر آتا، ایرانی بادشاہوں کے، رستم و سہراب کے، تو پھر ان کو وہ ازبر کر لیتا۔ تو جب وہ واپس آتا تو ایک مرتبہ جب وہ واپس آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو چکے تھے۔ اس نے دیکھا کہ یار یہ میرے بہن بھائیوں کو یہ نوجوان نے گھیرا ہوا ہے، تو وہ کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کے سنتا رہا۔ جب سرکار اللہ کا پیغام سنا کے، یہ آیات سنا کے اٹھ کے چلے گئے، وہ آ کے بیٹھ گیا۔ جب آ کے بیٹھ گیا تو اس نے رستم و سہراب کی کہانی شروع کر دی۔ یہ بہادر تھا اور تو یہ تھا تو یہ تھا، بڑی اس نے تفصیل سے مطلب زیر و زبر لگا کے، مثالہ لگا کے کہانی سنائی۔ اور جب وہ کہانی سنا چکا تو کہتا ہے کہ ایمان سے بتاؤ یار، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قصہ اچھا بیان کیا، یہ میں نے قصہ اچھا بیان کیا ہے؟ کس کے اندر قوت تھی، کس کے قصے میں کہانی بھی جانتی، بتاؤ۔ تو لوگوں نے کہا کہ لگتا تو نہیں، کہنے لگا وہ جو بیان کرتا نا بھائی وہ تو پرانے قصے ہیں، میں تو آج کے قصے بیان کر رہا ہوں۔ اور دیکھو بات سنو، میں اگر چاہوں نا، نضر بن حارث کہتا ہے، تو میں ابھی قرآن جیسا کلام بنا سکتا ہوں۔ اللہ پاک کہتے ہیں کتنا بیوقوف انسان ہے،
میں تو کب سے چیلنج کر رہا ہوں، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ میں تو کئی بار کہہ چکا ہوں کہ ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ، کعبے میں لٹکا دو، پتہ چلے کہ تم بھی قرآن لکھ سکتے ہو، لیکن نہیں کر سکے، تم نہ کر سکو گے۔ وہ جی میرا اگر گھوڑا ٹھیک ہوتا، میں یہاں سے بھگاتا تو 7 گھنٹے میں نے لندن پہنچ جانا تھا۔ او بھائی، گھوڑا تیرا 7 گھنٹے میں لندن نہیں پہنچ سکتا، اگر ہوتا میں بھگاتا تو پھر بھگا نا، بھگایا کیوں نہیں آج تک تم نے؟ نہیں بھگا سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نہ تو یہ قصے ہیں پرانوں کے، اور نہ اس کلام جیسا تم کلام بنا سکتے ہو۔ یہ لن ترانیاں چھوڑ دو اور اللہ کے پاک کلام کی حقانیت کو تسلیم کر لو۔ ابو جہل نکل رہا تھا مکے سے جنگ بدر کے لیے، لڑائی کے لیے، کعبے میں گیا، نماز پڑھی، جو بھی پڑھتا تھا۔ ان کی نماز کیا ہوتی تھی؟ طواف کرتے تھے ننگے کپڑے اتار کے، اور ایک لفظ ضرور کہتے تھے، غفرانک غفرانک غفرانک۔ یہ ضرور کہا کرتے تھے، تیری مغفرت چاہیے، تیری مغفرت چاہیے، تیری مغفرت چاہیے، غفرانک غفرانک غفرانک۔ تو وہ کعبے میں گیا، کہنے لگا کہ ہم جا رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے۔ یہ اگر اس کا کلام سچا ہے تو اے اللہ، جس کو وہ مانتا ہے، تو ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے اوپر پتھروں کا عذاب بھیج دے، یا اور جو بھی تو چاہتا ہے عذاب بھیج دے، تاکہ یہ قصہ ہی ختم ہو جائے، ہماری اور اس کی لڑائی ختم ہو جائے۔ ابو جہل یہ دعویٰ کر رہا تھا پتھروں کا عذاب بھیج دے، اور حالانکہ کبھی غور کریں آپ بھی، آپ کو یاد آ جائے گا کہ نبی کریم ہجرت کی رات جب نکلے تھے تو سنگباری تو ان پہ ہوئی تھی کہ پورے قبیلوں کے لوگ، نوجوان زہر آلود تلواریں لے کے کھڑے تھے، زہر آلود تلواریں لے کے کھڑے تھے، جیسے گھر سے نبی نکلے گا یکبارگی حملہ کر دیں گے، ختم ہو جائے گا قصہ۔ اور یہ شیطان نے مشورہ دیا تھا۔ اب اللہ کی شان دیکھو، حکم ربی آ گیا، محبوب ایک مٹھی ریت کی بھر لو۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے وہ ریت کی مٹھی بھر لی۔ اللہ کہتا ہے فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ محبوب اس کو پھینک دے، ایسے پھینک دے۔ سرکار دو عالم نے جب وہ ریت پھینکی تو اللہ کی شان دیکھو، وہ ایسی ریت چلی کہ ہر جو کھڑے ہوئے تھے دشمن گھیرا ڈال کے سب اندھے ہو گئے، آنکھوں میں کنکریاں چلی گئیں ان کے۔ یہ ہے سنگ باری، لیکن نہیں سمجھے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ بھیج دینا پتھروں کا عذاب، یا جو بھی تو عذاب سمجھتا ہے بھیج دے۔ منہ مانگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جواب آیا، مسلمانوں واقعی قرآن پڑھا کرو، آپ کی بھی طبیعت خوش ہو جائے گی، ایمان بھی تازہ ہو جائے گا، اور اللہ بھی خوش ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ محبوب یہ جتنا مرضی منہ سے یہ عذاب مانگتے رہیں، جب تک تو ان میں موجود ہے میں ان پہ عذاب نہیں بھیجوں گا۔ کیوں بھائی؟ یہ آیت نمبر 32 ہے، 33 سورہ انفال کی 9واں سپارہ ہے، اپنے قرآن میں پڑھیے ذرا اور غور کیجئے کہ اللہ نے کیا کہہ دیا ہے۔ محبوب وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، یہ منہ تو مانگ رہے ہیں نا یہ عذاب، لیکن میں دوں گا نہیں، دوں گا نہیں۔ کیوں؟ کہ تو ان میں موجود ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور میں ان پر عذاب نہیں دوں گا جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے۔ وہ کیا تھا؟ کافر تو استغفار نہیں کرتے نا۔ جب نبی پاک مدینہ پاک سے ہجرت کر کے مدینہ پاک آ گئے،
تو مکے میں کچھ مسلمان رہ گئے تھے، وہ نہیں آئے تھے یا نہیں آنے دیا گیا تھا رشتہ داروں نے، کچھ بھی صورت بنی ان کی، وہ مکے میں تھے، لیکن مکے میں رہ کے انہوں نے اپنا دین نہیں چھوڑا، طواف نہیں چھوڑا، ذکر نہیں چھوڑا، اور ان کی زبان پہ ایک لفظ ہوتا تھا، یا اللہ کرم کر دے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. یہ دعا پڑھتے تھے. اللہ کریم نے فرمایا محبوب یہ دعا پڑھ رہے ہیں، ادھر تو بیٹھا ہوا ہے، ادھر وہ استغفار کر رہے ہیں، میں تمہاری وجہ سے ہی عذاب نہیں دوں گا، میں ان کی وجہ سے بھی عذاب نہیں دوں گا. سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ جب میں چلا جاؤں گا دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، لیکن نبی رہوں گا تمہارا. میں جب چلی گیا، چلی کے گاؤں میں چلا گیا، میں ایک گائیڈ ساتھ لے کے 13 دن میں رہا، وہاں گھومتا رہا، تبلیغ کے لیے پھرتا رہا، اکیلا ہی گیا تھا میں. تو وہاں ایک مسجد بھی الحمدللہ قائم کی میں نے. تو وہاں میں نے 2 اسپینشوں کو، نوجوان بچے تھے، ان کا نکاح بھی پڑھایا الحمدللہ. مسجد کی بھی وہاں بنیاد رکھی. تو مجھے وہ بار بار پوچھتے تھے کہ وہ محمد ہے کہاں، جس کا کلمہ پڑھا رہے ہو وہ کہاں رہتا ہے؟ کیا بتاؤ گے ان کو؟ مر گئے نعوذ باللہ من ذالک. تو پھر بتانا پڑتا تھا کہ محمد بن عبداللہ، محمد الرسول اللہ، یہ 2 پرسنالٹیز تھی. محمد بن عبداللہ بظاہر تشریف لائے، 63 سال عمر گزاری، زندگی گزار کے چلے گئے، لیکن چونکہ وہ رسول اللہ بن کے آئے تھے، وہ جس طرح آئے ہیں ویسے ہی ہیں. وہ ہمارے دلوں میں ہیں، ہمارے دماغوں میں ہیں، ہمارے سجدوں میں، ہماری دعاؤں میں ہیں، ہماری اذانوں میں ہیں. رسول اللہ کہیں نہیں گئے، محمد بن عبداللہ نظروں سے غائب ہو گئے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ There is no God but Allah. محمد is the messenger of God. تو جب یہ کہتے تھے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، تو پھر وہ اسپینش سوال کرتے تھے کہاں ہیں؟ بنتا تو ہے سوال ان کا، ہم سے لوگ پوچھتے ہیں، آپ سے بھی پوچھتے ہوں گے. تو کہو کہ وہ رسول اللہ بن کے آئے تھے، اور ہمیں بار بار قرآن کریم میں رسول اللہ کو ماننے کا حکم دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا محمد بن عبداللہ نہیں ہے. یہی تو حضرت علی نے کیا تھا جب حدیبیہ کا معاہدہ لکھا جا رہا تھا. تو حضرت علی پاک نے لکھا محمد الرسول اللہ، تو وہ مشرکین جو تھے وہ بدک گئے. ان کا یہی تو جھگڑا ہے ہمارا، کہ اگر محمد الرسول اللہ مان لیتے تو پھر ہمارا کیا جھگڑا تھا تم سے؟ یہاں لکھو محمد بن عبداللہ، یہ مٹاؤ رسول اللہ. حضرت علی پاک نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں گنہگار نہیں بننا چاہتا، میں منکر بھی نہیں ہوں، میں آپ کا حکم بھی نہیں ٹال سکتا، لیکن میری قلم رسول اللہ کو مٹا نہیں سکتی. بات سمجھ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ صحابہ کا عقیدہ تھا. اور جب ہم لگاتے ہیں نا ادھر ادھر کی بحثیں لگاتے ہیں، تو وہ محمد بن عبداللہ کی باتیں کرتے ہیں. رسول اللہ تو جب سے آیا، بلکہ وہ تو پہلے سے تھا. قرآن کریم میں کیا آتا ہے کہ یہ دین نصرانی جب مصیبت میں پھنس جاتے تھے، میں نے جب وہ ان کے آنے سے پہلے کی باتیں ہیں، یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ فلعنۃ اللہ علی الکافرین. کہ جب تک نہیں آیا تھا اللہ سے کہتے یا اللہ، وہ عیسیٰ علیہ السلام بھی کہہ گئے تھے نبی آخر الزمان آئے گا، موسیٰ علیہ السلام بھی کہہ گئے تھے نبی آخر الزمان آئے گا. یا اللہ اسی آخر الزمان نبی کے صدقے میں ہمیں ان مصیبت سے نجات دے، ہمیں ان کافروں پر فتح دے. اللہ کہتا ہے میں فتح ان کو دیتا رہا، اور جب وہ آ گیا پہچان بھی لیا. اور پہچانا کس طرح؟ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. پہچانا ایسا جیسے باپ اپنی اولاد کو پہچانتا ہے. تم منکر ہو گئے. اللہ کہتا ہے لعنت ہو تمہارے اوپر کہ جب تک وہ نہیں آیا تھا اس کا صدقہ مانگتے تھے، میں دیتا رہا، اب آ گیا تو صدقہ حرام ہو گیا. یہ کس کو کہہ رہا اللہ؟ ہمیں، زیادہ عقل مندوں کو کہہ رہا ہے اللہ پاک. سرکار کو اللہ پاک نے فرمایا محبوب
تو کیا سمجھتا ہے کہ تیری حیثیت کو معمولی ہے؟ جب تک تو ان میں موجود ہے ان کے اوپر عذاب نہیں آئے گا۔ تو ہمارے مفسرین لکھتے ہیں کہ کتنی خوبصورت بات ہے، کتنی خوبصورت بات ہے کہ غیروں کے اوپر منہ مانگنے پر بھی عذاب نہیں آ رہا سرکار کی وجہ سے۔ ہم تو سرکار کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو میرا خیال کہتے ہیں، مفسر کہتے ہیں، ہمارا خیال یہ ہے کہ اللہ ہمارے اوپر ضرور نظر کرم فرمائے گا کہ یہ تو ماننے والے ہیں، میں تو غیروں کو معاف کر رہا ہوں۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ اللہ بڑا کریم ہے۔ ایک بدو آیا تھا سرکار کے پاس، گھوڑے پہ چڑھا ہوا تھا، بڑا دم 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 بھگاتا بھگاتا آیا، مٹھی مٹھی ہوا تھا۔ سرکار بیٹھے ہوئے تھے، دور سے گھوڑے سے اترا بھی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ میں پہنچ گیا۔ سرکار نے فرمایا ویلکم، خوش آمدید، جی آیا نو، حکم۔ کہا میں نے ایک بات پوچھنی ہے آپ سے، ہمارے اللہ کے بارے میں بتاؤ کہ اللہ کیسا ہے؟ اللہ کیسا ہے؟ سرکار نے فرمایا اللہ کریم ہے، اللہ کریم ہے۔ اسے گھوڑے پہ نچنا شروع کر دیا، اللہ کریم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ کریم ہے۔ اور وہ یوں گھوڑے کو نچاتا نچاتا ناچتا ناچتا پھر واپس چلا گیا، نہ بیٹھا نہ پانی پیا۔ اس نے کہا جب اللہ کریم ہے تو پھر خیر ہی خیر ہے، پھر خیر ہی خیر ہے، پھر خیر ہی خیر ہے۔ یہ عقیدہ صحابہ کا تھا۔ تو اللہ تو بڑا کریم ہے، جب غیروں کو تحفظ دے رہا ہے، ہم تو یار اپنے ہیں، ہم کیوں شک میں رہتے ہیں، ہم کیوں مصیبت میں رہتے ہیں غیروں کی باتیں سن کر؟ نا، اللہ کے پاک پیغمبر کو فرمایا مالک نے کہ وَهُمْ مُسْتَغْفِرُونَ، اگر یہ استغفار کرتے رہیں گے۔ اور سرکار نے بھی یہ فرمایا تھا، شیطان نے کہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اس نے کہا کہ اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے، مجھے تیری عزت کی قسم ہے، جب تک تیرے بندوں میں روح باقی رہے گی میں ان کو بہکاتا ہی رہوں گا۔ تو اللہ پاک نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ فرمایا مجھے میری عزت کی قسم ہے، مجھے میری عزت کی قسم ہے، جب تک میرے بندوں کے جسم میں روح ہے میں ان کو بچاتا ہی رہوں گا۔ تو گمراہ کرتا رہے گا میں ان کو بچاتا رہوں گا۔ یہ حدیث پاک ہے، بخاری مسلم کی بات ہے، ذرا غور کریں آپ۔ تو میرے بھائی اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا کہ سرکار کا وجود غیروں کے لیے کتنا نافع تھا، تو پھر اپنوں کے لیے فائدہ مند نہ ہوگا۔ اس لیے تو کہا اللہ پاک نے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اگر تم یہ سمجھو کہ ہم بڑے گناہ گار ہو گئے ہیں، بڑے گناہ گار ہو گئے ہیں اور سکون نہیں آ رہا، یعنی کوئی چھٹکارے کی صورت نہیں، یا دل نہیں مان رہا کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا، تو اللہ کہتا ہے پریشان نہ ہو، سیدھا میرے نبی کے دربار میں چلے جاؤ۔ قرآن اس وقت کے لیے نہیں تھا، قیامت تک کے لیے، یہ یاد رکھنا، یہ چکر دیتے ہیں لوگ نا، قرآن قیامت تک کے لیے ہے، اور یہ امر اللہ کا قیامت تک کے لیے ہے۔ میرے محبوب کے پاس چلے جاؤ، مانگنا تھوڑا تم نے، وہاں جا کے ہاتھ اٹھانے یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اب تمہیں نبی سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں نا وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، تو اللہ سے استغفار کر، تو نہیں نبی سے کہنا کہ یا رسول اللہ میرے گناہ معاف کر دو، نا تم نے نہیں کہنا، تم نے کیا کہنا؟ یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، پھر میرا رسول مجھے کہے گا کہ یا اللہ یہ میرا امتی ہے، پتہ نہیں کہاں سے دھکے کھاتا آ گیا، پتہ نہیں کیسے اس نے پیسے اکٹھے کیے ہیں، پتہ نہیں بیٹوں نے دیے ہیں کہ نہیں دیے، پتہ نہیں کیا قیامت سے گزر کر یہ مجھ تک پہنچا ہے، یا اللہ اس کے تو گناہ معاف کر دے۔ اللہ کہتا ہے وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، جب میرا رسول کہہ دے گا، تیری سفارش کر دے گا، تو لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں بھائی، حدیثیں نہیں پڑھ رہا، حدیث کے لیے تو کہہ دیں گے آپ یہ ضعیفے ہیں، میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں نا۔ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، میرے محبوب کے منہ سے نکل گیا کہ میرے امتی کو معاف کر دے تو میں اسے معاف کر دوں گا۔ یہ ہے اللہ کا قرآن، اور جو قرآن ہمیں سمجھاتا ہے نا کوئی نہیں سمجھا سکتا، لیکن ترجمہ وہ کرو جو یہاں لکھا ہوا ہے، وہ نہ کرو جو لوگ بتاتے ہیں آپ کو۔ مثلا یہ اس دن میں بتا رہا تھا کہ ایک صاحب نے لکھا ہے
ایک صاحب نے لکھا ہے، ترجمے میں لکھا ہوا ہے کہ امی کا معنی سے ان پڑھ لکھا ہوا ہے، ان پڑھ، تو امی کا معنی ان پڑھ تو نہیں ہے۔ ترجمے وہ نہ کرو جو تم سمجھے ہو، ترجمے وہ کرو جو میرے رب نے کہے ہیں، وہ ترجمہ کرو، تو اور آپ کو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر اللہ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، تو وسیلے کا اور کوئی لفظ نہیں ہے، وسیلہ یہ یہاں پر کہ ڈر مجھ سے اور جو میں نے کہا، جیسے یہ وسیلہ اللہ نے کہا کہ جا نبی کے پاس چلا جا، تو مانگ معافی مجھ سے، پھر وہ بھی مانگے گا، یہ ہے وسیلہ۔ نماز پڑھ، زکوٰۃ دے، خیرات کر، حج کر کے میری بارگاہ میں کہ یا اللہ میں نے تیری توفیق سے جو تو نے بخشی تھی تیرے در پہ آ گیا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں معاف کر دوں گا اگر میں غیروں کو معافی دے سکتا ہوں۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم محبوب، یہ منہ عذاب مانگ رہے ہیں، منہ نہیں دوں گا ان کو چونکہ تو ان کے موجود ہے۔ اور سرکار نے یہی تو فرمایا تھا کہ میں بھی موجود رہوں گا، اور فرمایا کہ وَهُمْ مستغفرون، جو استغفار اب نہیں پہنچ سکتے بندے، سب کے پاس پیسے تھوڑی ہوتے ہیں، وگرنہ مسئلے پوچھ کے لوگ مار دیتے ہیں، جی ہر بار حج کرنا جائز ہے، غریبوں کو پیسے دے دو، یہ بھی بڑے سوال پوچھتے ہیں، اور جی عمرے بڑے کر رہے ہو جی تو غریبوں کو دے دو۔ زکوٰۃ کیوں فرض کی اللہ نے؟ اسی کام کے لیے کہ تو حق نکال زکوٰۃ دے کے غریب کا، اس کے بعد تیری ڈیوٹی ختم ہے، میری مخلوق کی فکر نہ کر، سب کو روٹی میں کھلاتا ہوں تو نہیں کھلاتا، یہ سب کا ماما نہ بن، سب کا ٹھیکیدار نہ بن، تو اپنا کام کر جو تیرے ذمے ہے، لیکن میرے کام کو اپنے ہاتھ میں مت لے۔ ماں کے پیٹ میں روٹی کون دیتا ہے؟ تو دیتا ہے۔ بچے کا دودھ کون پیدا کرتا ہے؟ تو کرتا ہے؟ نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ مقرر، بچے کے آنے سے پہلے مقرر ہے ہر چیز اس کی۔ تو جو بچے کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے دودھ کا بندوبست کرتا ہے، تیرا کیا خیال ہے کہ جب وہ دنیا میں مانگے گا اپنے اللہ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نہیں سنے گا؟ کسی بس وہ ختم ہو رہی بات ہے، ایک بزرگ سے کسی نے کہا جی کہ اللہ کو منانے کا کیا طریقہ ہے، اللہ کو منانے کا طریقہ کیا ہے؟ تو وہ دو زانو ہو کے بیٹھ گیا اور اسے مانگنا شروع کر دیا، یا اللہ پاک اچھا مانگ میں کیا چاہتا کیا ہے؟ جی کہتے جی گرمی بڑی ہے، بھائی قیامت کی گرمی پڑ رہی ہے، ایسا کوئی دعا کرو کوئی بارش ہی ہو جائے، کوئی ٹھنڈی ہوا ہی آ جائے۔ وہ دو زانو ہو کے بیٹھ گیا، اس کو بھی بٹھا لیا، کہا اٹھا ہاتھ، اس نے رونا شروع کر دیا، یا اللہ پاک تیری مہربانی، یا اللہ پاک تیری مہربانی۔ روتے روتے اس کی ساری آنکھیں بھیگ، داڑھی بھیگ، دامن تر ہو گیا اس کا، اور کچھ دیر کے بعد پھر کیا دیکھا کہ بادل آ گئے، بارش برسنی شروع ہو گئی۔ تو جب بارش ہو گئی، ٹھنڈ آ گئی، تو پھر اس نے بابے نے کہا اس نوجوان سے کہ نوجوان یہ میں نے طریقہ ماں سے سیکھا تھا، یہ طریقہ میں نے اپنی ماں سے سیکھا تھا، اور جب میں پچھلی مرتبہ حج پہ آیا تھا تو ایک امام بتا رہا تھا کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو میں نے جب ماں سے کوئی چیز لینی ہوتی تھی نا تو دو زانو بیٹھ کے روتا تھا، اور پھر میری ماں بے قابو ہو جاتی تھی اور دیوانہ وار بھاگتی تھی اور میری خواہش کو پورا کرتی تھی۔ اور جو رب ماں سے 70 درجے زیادہ پیار کرتا ہو اس کے بارے میں خیال ہے۔ تو اس لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی ان آیات میں 31، 32 اور 33 سورہ انفال کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی قرآن سمجھنے کی ہمیں توفیق دے، اور قرآن کو پڑھا کرو۔ میں بار بار کہتا ہوں قرآن پڑھنا شروع کر دو، اللہ جانتا ہے آپ کے وجود سے فرقہ بندی نکلنی شروع ہو جائے گی۔ فرقے کیوں ہیں؟ سن کے ہم سنی ہو گئے ہیں، سن کے سنی ہیں، اہم محبتیں لوگوں کی پال رکھی ہیں، لوگوں کی، لیڈروں کی، ادھر کی ادھر کی۔ دل کو خالی رکھو اپنے اللہ کے لیے۔ قلوب المؤمنین عرش اللہ تعالیٰ، یہ دل جو ہے نا یہ اللہ کا عرش ہے مومن کا، اس میں کوئی غیر نہیں ہونا چاہیے، اس کو کہتے ہیں غیر اللہ، تمہارے دل کے اندر غیر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھنے کی توفیق دے، اور اپنے پاک کلام پر ہمیں عمل کی بھی توفیق دے، اور یہ جو ہمارے اندر بیمار ہیں اللہ ان کو شفا دے۔ الہ العالمین جو فوت ہو گئے ہیں ان کی تو مغفرت فرما دے، اور جو ہم لوگ بچ گئے ہیں ہمیں آنے والی زندگی صحت کے ساتھ، وقار کے ساتھ یا اللہ عطا کر دے۔ اور جو خواب ہم اپنے بچوں کے لیے دیکھتے ہیں خاص طور پر آج ان کے لیے بھی دعا کر دے دل سے۔ یقین کرو میں جتنی دعائیں آپ سے کہتا ہوں
پوری ہوتی. میں نے اپنی بچی کے لیے دعا کروائی تھی کہ وہ پھنسی ہوئی تھی, الحمدللہ کل وہ بھی اپنے بچوں سمیت پہنچ گئی یہاں پر. ہاں جی, جو دعا آپ نے کروائی اللہ نے پوری کر دی ہے. تو وہ بھی دعا کر دیں کہ کچھ ہمارے بچے بہن بیٹیاں کاغذوں میں پیچھے رہ گئے ہیں, تو ان مبارک لمحات کی توفیل اللہ پاک ان کے کاغذات کی بھی تکمیل فرما دے اور ان کے لیے آنے جانے کی آسانی پیدا کر دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.